نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، ہماری انتہائی خوش نصیبی ہے اور بالخصوص خالق کائنات کا ہم پہ یہ بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی دولت نصیب فرمائی ہے۔ اگرچہ مذاہب عالم کو دیکھا جائے تو یہودیت بھی ایک مذہب ہے، عیسائیت بھی ایک مذہب ہے، سکھ مت، ہندو مت، مختلف قسم کے مذاہب، خواہ وہ آسمانی ہو خواہ وہ مذاہب خود ساختہ ہوں، بہرکیف وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ لیکن الحمدللہ ان تمام مذاہب کے اندر جو مذہب سچا اور برحق مذہب ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اگرچہ اپنے وقت کے اندر یہودیت اسلام تھا، عیسائیت بھی اسلام تھا۔ اسلام کا ایک وہ معنی ہے جو بطور مذہب کے ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں، لیکن لغت کے اعتبار سے اسلام کا معنی ہے تابعدار، فرما بردار، ماننے والا۔ تو گویا کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا، اس معنی میں وہ بھی مسلمان تھے اور وہ مذہب اسلام تھا۔ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، ان کو مانا، تو گویا کہ وہ بھی اسلام کو ماننے والے ہیں۔ البتہ اب آ کر اسلام نے بحیثیت ایک مذہب کے، ایک ملت کے ایک رنگ اختیار کیا ہے اور وہ ایک باقاعدہ اور باضابطہ مذہب بنا، اور اس مذہب نے پھر گزشتہ تمام مذاہب جو موجود تھے، خواہ وہ آسمانی مذاہب تھے، خواہ وہ کسی بھی اعتبار سے خود ساختہ مذاہب بن گئے، بہرکیف سب کو ختم کر کے اب قیامت تک آنے والے ہر انسان کی فلاح اور کامیابی کی ضمانت اسی چیز کو قرار دے دیا کہ اب صرف اسلام ہی دین برحق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب دین اگر ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اب اگر اس کی حقیقت کے اندر جائیں اور اس کا تقابلی مطالعہ یا تقابلی جائزہ باقی مذاہب عالم سے کیا جائے تو اس اعتبار سے ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اس کے اوپر قرآن و سنت سے اور تاریخ سے اور کتب سابقہ سے دلائل کو لے کر آؤں، اور ایک صورت یہ ہے کہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں، کیونکہ مقصد بات سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس واقعے کے ضمن میں ہمیں یقیناً یہ بات بڑے اچھے انداز میں سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعی سچا مذہب اگر ہے تو وہ اسلام ہے۔ اگر قیامت تک کے لیے کوئی مذہب اس قابل ہے کہ جس کو قبول کیا جائے، یا خالق کائنات نے اب قیامت تک جس مذہب کو مذہب حق قرار دیا وہ اسلام ہی ہے، تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو بہرکیف میں بات کو زیادہ طویل نہیں کرتا، کوشش کروں گا مختصر وقت میں اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کچھ مدت پہلے روس کے اندر جب دہریت نے جنم لیا، کمیونسٹ پیدا ہوئے اور کمیونزم ایک نظریہ اور مذہب کی صورت میں پھلنے پھولنے لگا، تو گویا کہ جس کی بنیاد اس بات پر تھی کہ اس کائنات کا کوئی بھی خالق نہیں ہے، کوئی بھی اس کا چلانے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس کا رب، پروردگار، الہ، معبود نہیں ہے۔ تو بہرکیف وہ مذہب چلا، یہ نظریہ آگے پھیلنے لگا، تو عقلی بنیادوں پر لوگوں کو گمراہ کیا جانے لگا اور بہت سے لوگ اس کی زد میں آنے لگ گئے۔ تو جب یہ معاملہ بہت بڑھنے لگا تو پھر وہ مذاہب جو کسی بھی اعتبار سے اپنے مذہب میں خدا کا تصور رکھتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا
ایک میٹنگ بلائی تمام مذاہب کی مصر کے اندر. وہاں پر ان مذاہب کے ماننے والوں کو جمع کیا گیا تاکہ اس مسئلے کا حل کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تحریت کا جو افریت ہے یہ ساری انسانیت کے اوپر چھا جائے اور لوگ گمراہی کا شکار ہو جائیں، لہذا اس کا راستہ روکنا پڑے گا. تو اس سلسلے میں ایک میٹنگ، ایک اجلاس بلوایا گیا مصر کے اندر. وہاں پر یہودی علماء بھی آئے، عیسائی علماء بھی آئے، مسلمان علماء بھی پہنچے، اور وہاں پر باقی مذاہب کے لوگ کہ جن میں خدا کا کوئی بھی تصور تھا کسی بھی اعتبار سے، وہ وہاں پر جمع ہوئے. جب وہاں پر سب جمع ہوئے اور اس اجلاس کی کارروائی شروع کی جانے لگی تو اس میں ایک بڑا سمجھدار آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنے میں سے کسی کو صدر بنا لو اس مجلس کا. جیسے عموماً ہوتا ہے کہ صدر مجلس کے کہنے پر پھر بات شروع ہوتی ہے، بات ختم ہوتی ہے، اور پھر کوئی بھی اس معاملے کا منطقی انجام سامنے آتا ہے. تو اس بنیاد پر وہاں پر پھر ایک آدمی کو جو ہر اعتبار سے بڑا کامل تھا، مکمل تھا اور دانشور علم و عمل کے اعتبار سے، تو اس کو صدر مجلس بنایا گیا کہ آپ ہماری اس صدارت کی کرسی کو سنبھالیں تاکہ ہم اپنے اس کارروائی کو آگے چلا سکیں اور اس معاملے کو کسی نہج تک پہنچا سکیں. تو جب وہ کرسی صدارت پہ پہنچا تو کرسی صدارت پہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو بات اس نے کی، واقعی اس بات نے یہ بات ثابت کر دی کہ آپ اس لائق تھے کہ آپ کو صدر مجلس بنایا جاتا. خیر اس نے پہلی بات کے سامنے رکھی کہ دیکھو ہم یہاں پر جمع ہوئے دہریوں کے خلاف، پھر ہم میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ. تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اگر بالفرض کوئی بھی دہریہ یا دہریے سارے ہی اپنے اس نظریے کو چھوڑ کر کسی اور نظریے کو قبول کرنا چاہیں گے تو وہ کس نظریے کو لیں گے؟ یقیناً یہودی کہیں گے کہ وہ یہودی بن جائے، عیسائی کہیں گے وہ عیسائی بن جائے، مسلمان کہیں گے وہ اسلام قبول کر لیں. تو ان کا تو ہم حل نکال لیں گے، لیکن یہاں پر جو ہماری جنگ چھڑے گی تو شاید اس کا کوئی انجام نہ مل سکے اور اس کا نقصان شاید زیادہ ہو جائے. تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ اس کا حل کیا سوچتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کا ایک حل موجود ہے کہ میں 4 نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان 4 نکات کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے کہ آج کے دور میں وہ کون سے ایسے نبی ہیں کہ جن کو عالمی نبی مانا جائے اور وہ کون سا ایسا مذہب ہے کہ جس کو عالمی مذہب قرار دیا جائے، اگر تو کھلی چھٹی دی جائے کہ آج ہم کس مذہب کو فالو کریں. تو یہودی کہیں گے کہ آپ ہمیں فالو کریں، عیسائی کہیں گے ہمیں فالو کریں، مسلمان کہیں گے ہمیں فالو کریں. پھر تو یہ معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا. لہذا ہم نے ان نکات کی بنیاد پر ہی اس معاملے کو حل کرنا ہے اور ہم وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم متفقہ طور پر ان نکات کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم کس مذہب کو اپنے لیے عالمی مذہب قرار دیں.